مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. یہ 57واں ایپیسوڈ ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سنا تھا کہ کیسے اصحاب کہف غار میں آئے، آرام کیا، پھر نیند سے جاگے، شہر میں گئے، واپس لوٹے وغیرہ وغیرہ. ناظرین دراصل اصحاب کہف کی تفصیل میں جائیں گے اور سورہ کہف کی تفسیر دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ قرآن کریم نے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بھی کئی ساری تفصیلات بیان کرتی. ایک اہم ترین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مزید کتنے دن زندہ رہے. بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق 300 سال کا عرصہ سونے کے باوجود کیا چہرے بشرے پر تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ تو اس کو قرآن میں بیان کیا ہے اور اسی کے تفسیر میں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جس غار میں وہ تھے وہ بہت ہی کشادہ تھا، اور پھر اس غار کی نوعیت ایسی تھی کہ سورج طلوع ہو یا غروب اس کا اثر ان پر نہیں پڑتا تھا، اور پھر غافل ہو کر جس طرح لوگ سوتے ہیں اس طرح کی نیند کا غلبہ ان پر بھی نہیں تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر کوئی وہاں سے اس مدت میں نہیں گزرا، اور اگر گزرا ہے تو ان کو کیوں نہیں جگایا؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر ہیبت طاری کر دی تھی. ہو سکتا ہے، یا پھر ممکن ہے کہ مسافروں کو سوتا دیکھ کر وہاں سے گزرنے والے خاموشی سے گزر گئے ہوں، اور چونکہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا اور قریب میں پیر پھیلائے ہوئے سویا ہوا تھا، اور وہ ایسا سویا تھا کہ ممکن ہے دیکھنے والے سمجھ جاتے ہوں گے کہ کتا ان کی رکھوالی کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ امکانات ہیں. اب جب جاگے تو ان کے چہروں پر وہ تھکاوٹ یا غنودگی یا پھر بیدادی نہیں تھی کہ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ لوگ طویل مدت سے سو رہے ہیں. اس وجہ سے یہ لوگ جاگتے ہی کہنے لگے آپس میں کہ ایک دوسرے سے وہ لوگ کہنے لگے تھے کہ ہم کتنی دیر سوئے، ایک دن یا اس سے کم، اس طرح کی باتیں. بہرکیف تفسیر ماجدی میں تحریر ہے کہ جو صاحب کھانا خریدنے گئے تھے بازار، ان کی وضع، لباس وغیرہ اور دیکھ کر اور کئی سال قبل کا سکہ دیکھ کر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی. جب انہوں نے جیب سے نسلوں قبل یعنی بہت پرانے قبل کا سکہ نکالا تو لوگوں کی حیرت اور بدگمانی بدرجہ بڑھ گئی، یعنی اور زیادہ ہو گئی. سب نے انہیں گھیر لیا اور انہیں حیران اور پریشان ہو کر مجبوراً اپنا پتہ بتانا پڑا. اور ان کا پتہ تھا غار، اور اپنی سرگزشت دہرانی پڑی، اپنا قصہ بیان کرنا پڑا. کچھ لوگوں نے ان کی تصدیق کی اور کچھ لوگوں نے ان کی تصدیق کرنے کے لیے غار تک ان کے ساتھ میں آئے. جب یہ بات لوگوں میں عام ہو گئی تو پھر وہ کیا کہنے کہ غار کے پاس لوگوں کا میلہ لگنے لگا. جی ہاں، ہر دن لوگوں کا ہجوم ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگا. ان کی زیارت کے لوگ بھیڑ آنے لگی. تو پھر اللہ رب العزت نے ان حضرات کو وہیں غار میں وفات دے دی. اب یہ کتنے دن زندہ رہے اس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا، اور کسی بھی تفسیر یا مفسرین کرام نے اس کا بیان نہیں کیا ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ آپس میں پوچھنے لگے کہ ان کی لاشوں کو کیا کیا جائے، ان کی نعشوں کو یعنی کہاں دفنایا جائے. تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کے حکمران ان کو وہی غار میں دفنایا، اور غار کے اوپر ایک مسجد بنا دی گئی تاکہ یاد رہے کہ یہاں پر توحید پرست لوگ کے ساتھ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا ہے.
اچھا، ان کے سلسلے میں یہ بھی سوال تھا کہ آخر یہ لوگ کتنے تھے، 4 5 7؟ اس کا بھی جواب قرآن میں دیا۔ لہٰذا قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ میں یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس واقعے کو لے کر، ان کی تعداد کو لے کر، ان کے جاگنے کو لے کر وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر تو انہیں اوپر سے دیکھ لے یعنی سوتے ہوئے تو ان کے پاس سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا اور ان سے رعب زدہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے ان کے معاملوں میں غلبہ پا لیا تھا، یعنی یہ مرنے کے بعد کا قصہ ہے، انہوں نے کہا ہم ان پر مسجد بنا لیں گے۔ عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں اور ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں اور ان کا چھٹا کتا تھا۔ بے دیکھے سنگ باری کرتے رہیں گے، اور کوئی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، انہیں چند لوگوں کی سوا کوئی نہیں برابر جانتا۔ پس تو ان سے بجز ظاہری بات چیت کے کوئی بحث نہ کر، یعنی اپنی برتری جتانے کی کوشش نہ کر، اور نہ ان کے بارے میں ان لوگوں سے کسی سے کچھ دریافت کر، واپس ان سے سوال نہ کر، کیونکہ انہیں ان کے متعلق کوئی بھی علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اور انشاءاللہ کہے بغیر ہرگز کسی چیز کے متعلق کچھ نہ کہنا کہ میں اسے کل ضرور کروں گا یا کہوں گا یا جو کچھ بھی۔ اور جب کبھی تو انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب بھی یاد واپس آئے اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کر، یعنی انشاءاللہ کہہ دیا کر، اور یہ کہے کہ امید ہے میرا پروردگار اس سے زیادہ حق سے قریب راستے کی جانب میری رہنمائی کرے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ غار میں ان کے سونے کی مدت کو لے کر بھی جواب دیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ وہ اپنے درے میں 300 سال رہے اور انہوں نے اس پر 9 کی زیادتی کی، یعنی میں نے پہلے گزشتہ ہفتے بیان کیا 309 سال، 9 کی بھی زیادتی کی، یعنی قریب میں وہ لوگ ایسا کہیں گے۔ اگر کہا نہیں ہے تو ممکن ہے آگے جا کر کے آپ کو کہیں گے کہ وہ 300 سال رہے یا 309 سال۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس حالت یا مدت کو زیادہ جاننے والا ہے جس میں وہ لوگ رہے، یعنی غار میں۔ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں اور انہیں وہ خوب دیکھتا اور سنتا ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی سرپرست نہیں اور نہ اس کے حکم میں کوئی دخل دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا اصحاب کہف کا مکمل قصہ۔ چونکہ سوالات کے جوابات دینے بھی ضروری تھے تو یہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھی تاکہ کسی بھی طرح کی شک کی گنجائش نہ ہو اور جو سوالات ہیں اس کے جوابات آپ کے سامنے آئیں۔ یہاں اس قصے سے یہ باتیں معلوم ہوئی کہ وہ غار ہی میں دفنائے گئے۔ وہ کتنے سال تک سوئے رہے یہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت ہے۔ 300 سال یا 309 سال کی بات کوئی پکی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ کتنے تھے سوائے چند لوگوں کے اس کا کسی کو علم نہیں۔ اب وہ چند لوگ کون ہیں اس کو بھی کسی کا علم نہیں ہے، یعنی وہ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 7 تھے، اس کی تعداد صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ ذوالقرنین کے سلسلے میں تفصیلات لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک